بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفه له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ پیچھے ہم یہ پڑھا ہے اور سمجھا ہے پیچھے والے آیات میں کہ بزدلی کی وجہ سے یا دنیا کی خواہش کی وجہ سے اور بعد میں پیچھے بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ پھیلائے اور حق بات نہ کہے تو وہ موت سے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فضل بھی کرتا ہے اور لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا اس دنیا میں۔ اور ساتھ فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ تم نے اس دنیا میں انسانوں کے اوپر یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے میرے دین، میرے احکام، میرے حکم کو تم بجا لانا ہے، اور حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی۔ اپنی جان تم کو عزیز نہیں ہونی چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، اللہ نے خرید لیا ہے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے مال اور جانوں کا سودا کر لیا ہے تو وہ اپنے حکم سے، اپنی خواہش سے، اپنی سوچ سے، اپنے تدبر سے، اپنے فہم سے وہ اس کو اپنی سوچ کے مطابق نہیں لے کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دی ہیں اس کے لیے وہ لڑ مرنے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا اور اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں کرے۔ وہ سارے کا سارا اللہ نے دیا ہے۔ اگر تمہاری سوچ سے تم نے اپنی محنت سے، مشقت سے کمایا ہوا تو وہ سوچ اور محنت تم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، تمہاری اپنی تو نہیں ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو عقل، فکر، سوچ، سمجھ، تدبر دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ جو اب شروع میں بھی اللہ تعالیٰ رب العزت نے بتایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ ایمان لائیں گے جو اس کتاب کو مانیں گے، وہ یقین والے ہوں گے، وہ مومن ہوں گے، وہ ایمان والے ہوں گے، وہ متقی ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ مما رزق، وہ نماز قائم کریں گے اور جو میری رزق میں نے دیا ہو اس میں سے وہ خرچ کریں گے، اور ایسا وہ رزق خرچ کریں گے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور اسی لیے جو انہیں جان بھی پیاری ہے، مال بھی پیارا ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے راستے میں، میرے حکم کے مطابق، میرے حکم جو میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو لانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر غلط استعمال کیا تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی اور اس کے عذاب کا بدنہ مستحق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے تم لڑائی کرنی ہے کس لیے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی یہ کلمت اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سن بھی رہے ہیں اور اس کو جان بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی، اور اس کے جو سوچ میں، جو دماغ میں چیز چل رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، جو سینوں میں چیز چل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آج پھر آگے وہ بتا دیا جا رہا ہے من ذا الذی، کون ہے شخص یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض حسنا اللہ تعالیٰ کو دے۔ یعنی وہی بات پھر دوبارہ کہ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے، لہو اضعافاً، اتنا بڑھانا کہ بہت زیادہ بڑھانا، دگنا نہیں کہا۔ یعنی اگر مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا، کیا اللہ کے حکم کے مطابق جب خرچ کرے گا تو اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ رب العزت دنیا میں اس کو ریٹرن کریں گے اور آخرت میں بھی ریٹرن کریں گے۔ اور دینا کس کو ہے؟ ان لوگوں کو دینا ہے جو تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے والدین ہیں، تمہارے والدین ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے چاچے بابے ہیں، تمہارے یتیم ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے جاننے والے ہیں، تمہارے اپنی قوم، اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دینا، انہیں کو دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دینا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ اس رزق کو بڑھاتا بھی اور کم بھی کرتا ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا ہوا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے
وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اس کے پاس تم نے جانا ہے، اس قتال کا، اس جہاد کا، اس دیے ہوئے کا سارا حساب دینا ہے تم نے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو رزق دیں گے، اللہ تعالیٰ کو یعنی قرض حسنہ دیں گے، حسنہ کا خوبصورت جو قرض ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور جو دینے والا ہے کون ہے؟ اللہ رب العزت، کیا وہ اس سے کئی گنا اس کو بڑھا کر واپس کرے گا۔ جب یہ بات ایک صحابی نے سنی اور ابو الدہداء ان کا نام ہے، اور جب انہوں نے سنا تو وہ آئے کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، میرے پاس 2 باغ ہیں، تو میں دونوں کے دونوں اللہ کو دیتا ہوں، یہ قرض حسنہ میں دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لو، ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دو۔ اور انہوں نے کہا جو سب سے بہترین ہے وہ میں، جس میں اتنے زیادہ باغات ہیں، جو سب سے بہتر ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کو دیتا ہوں۔ اور وہاں سے چلے اور بہر ہی کھڑے ہو کر اپنے گھر والوں کو کہا اے ام دہدا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ باغ دے دی ہے، تم سارے کے سارے ادھر آ جاؤ، میرا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس کی جو گھر والی تھی اس نے کہا یہ ابو دہدا، تم نے یہ سودا بہت ہی زبردست کیا ہے۔ یعنی وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے جب حکم کو سن لیتے تھے اسی وقت اس کے اوپر اپلائی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے، خرچ کس طریقے سے کرنا ہے، کن لوگوں پر کرنا ہے اور کس لیے کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں لٹانا ہے تو میرے پاس بھوک ہو، اور پاکیزہ دینا ہے، جو سب سے بہترین ہے وہ عمدہ دینا ہے، قرض حسنہ دینا ہے، قرض خبیثہ نہیں دینا، یعنی حرام کا مال کمایا ہوا نہیں دینا، جو خبیث ہے وہ نہیں دینا، جو تمہیں پسند ہے وہ بہترین جو ہے وہ تم نے دینا ہے۔ یہ جو گھٹیا درجے کے ہم لوگ دیتے رہتے ہیں، جو اچھی چیز ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو قابل قبول ہے، جو اعلیٰ عرفہ صاف ستھری اور مطہرہ اور پاکیزہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ پسند مانگتے ہیں۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض حسنہ خوبصورت عمدہ قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اس کو کئی گنا بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ رب العزت دیں گے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ ہی رزق بہت زیادہ دیتے ہیں اور قطعیں بھی وہی کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جو اس نے دیا ہے اس کا تمہیں ہمیں حساب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔